دس از ناٹ دا وے کہ آپ عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے ان کو ڈرا کے ووٹ نہیں ڈال سکتے. آپ کے پاس اجازت ہے بھائی, آپ ہمارے گھر میں گھس رہے ہیں, آپ سے کوئی پوچھے آپ ہمارے گھر میں کس اجازت سے, آپ کے پاس کون سے وارنٹ ہے ہمارے گھروں میں گھسنے کا. ہر روز یہ لوگ اتنے بکھلائے ہوئے کہ ان کی سیاست ہی یہی ہے کہ جی بینرز اتار دو, پولیس تھانے کے دفتروں میں بیٹھ جاؤ, کوئی اس طرح لوگ ووٹ نہیں ڈالنے لگے. میرے والد صاحب نے تو بہت کچھ کیا ہے, ان کے جو دور میں 7 سال میں انہوں نے جتنے کام کر دیے, مجھے نہیں لگتا جب تک پاکستان بنا ہے اتنے کام ہوئے ہوں گے. پہلے تو یہ بات ہے, یہ جو 10 سال کا سائفر کیس ہے, یا سب کو پتہ ہے, پوری عوام کو پتہ ہے کہ بہت بوگس کیس ہے, اس کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, اس کی زیرو سگنیفیکنس ہے, تو اس سے فرق نہیں پڑتا. وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وائس آف پنجاب کا منشور رہا ہے کہ انہوں نے آپ کو پنجاب کے تمام سیاستدانوں سے ملاقات کروائی ہے. ان کا منشور کیا ہے, وہ سیاست میں کیوں آئے ہیں, وہ ہمارے ملک کے لیے کیا کرنے کا عزم رکھتے ہیں. اسی حوالے سے وائس آف پنجاب کی ٹیم کے پروگرام کو جوائن کیا ہے محترمہ عارفہ نذیر جٹ صاحبہ نے, PP 229 گگو منڈی سے. یہ MPA کی امیدوار ہے, اور اگر ان کا مزید تعارف کرواؤں تو ان کا خاندان تھا وہ گگو اور بورے والا سے ایک اچھا سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتا ہے. آج ان سے جانیں گے سیاست میں کیوں آئی ہیں, گگو کے لیے کیا کرنا چاہتی ہیں, اور ملک کی موجودہ صورتحال کے اوپر ان کی کیا رائے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترمہ کیسی ہیں؟ خیریت سے الحمدللہ. محترمہ بہت شکریہ, ٹیم وائس آف پنجاب کے پروگرام کو جوائن کیا. سیاسی گہما گہمی چل رہی ہے, آپ کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے, اور الیکشن جو ہے پاکستان کے اندر گھنٹوں کی مسافت پہ کھڑا ہے. آپ ماشاءاللہ ینگ قیادت ہیں, ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنا چاہتی ہیں, اور اگر میں اہم بات کروں کہ آپ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں, سیاست میں کیوں آئے, مجبوری تھی, شوق تھا, یا والد محترم کے نقش قدم پر چلنا چاہتے تھے؟ یہ والد صاحب کے نقش قدم پہ چلنے چاہتی تھی. جیسے کہ آپ کو جانتے ہیں, انہوں نے عوام کے لیے, حلقے کے لیے بہت زیادہ کام کیے, تو ایک وہ ہمارے لیے آئیڈیل تھے کہ ہم جیسے وہ کر رہے ہیں کام, ہم بھی اس میں انپٹ دے سکیں انشاءاللہ. تو یہی جذبہ تھا کہ جی ہم بھی اپنے پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں, جیسے پاکستان کے لیے میرے والد صاحب نے کچھ کیا ہے. میرے والد صاحب نے تو بہت کچھ کیا ہے, ان کے جو دور میں 7 سال میں انہوں نے جتنے کام کر دیے, مجھے نہیں لگتا جب تک پاکستان بنا ہے اتنے کام ہوئے ہوں گے. تو یہ اب بیچ میں ایک گیپ آ گیا ہے, یہ گیپ نہ آتا تو آپ دیکھتے کہ یہاں اور بھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتی. محترمہ آپ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, آپ پاکستان کے لیے جو ہے نا صحت کی خدمات بھی دے سکتی تھی, سیاست میں آ کے کیسا لگا؟ ایکچولی یہ ایک تھوڑا کنفیوژن بھی ہے, میں ڈاکٹر ہوں لیکن میں نے PhD کی ہے الیکٹرانک انجینئرنگ میں بائی پروفیشنل. تو میں انگلینڈ میں کر رہی تھی, کام کر رہی تھی, وہاں سے میں نے اپنی ایجوکیشن لی تھی. تو آپ کو پتہ ہے ایک تو ہمارے ملک میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز کی کمی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان میں لوگ آنا پسند نہیں کرتے. لیکن سنس میں تعلیم یافتہ تھی, ہمارے پاس اپرچونیٹی تھی کہ ہم سیاست میں آئے, اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کی کس طرح کی سیاست رہی ہے, تو ضروری تھا کہ کوئی ایجوکیٹڈ بندہ اور ایک نئی سوچ, جو نئی سوچ رکھتا ہے وہ ہمارے سیاست میں آئے, کہ یہ ایک تبدیلی آئے, ایک انصاف کا نظام آئے. محترمہ آپ کے والد محترم نے کاف لیگ سے الیکشن لڑا, یہ ایک کافی پرانی بات ہے. اس کے بعد جو اب تک کی آپ کی سیاسی ایکٹیویٹی رہی ہے, عوام سے کیا شیئر کریں؟ تو میں پچھلے 10 سال سے حلقے میں ایکٹیو رہی ہوں. جو چھوٹے مسئلے وغیرہ تھے وہ ہم ہمیشہ ریزولو کرتے رہے, لوگوں کی خوشی غمی میں ہم شامل ہوئے, اور لوگوں نے بہت پیار دکھایا ہے, لوگوں نے اتنا پیار دکھایا ہے کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. محترمہ آپ کی بہن عائشہ نذیر جٹ صاحبہ نے MNA کا الیکشن 2018 میں لڑا, آپ کو PTA کا ٹکٹ نہیں ملا, اس کی اصل ریزن کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسحاق حقانی صاحب جو ہیں وہ رکاوٹ کی وجہ بنی تھی, اصل حقیقت اور ذمہ دار کون تھا؟ ایکچولی یہی تھا کہ اسحاق حقانی, آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ PTI کے کچھ رہنما تھے جن کی کافی کلوز الائنس تھی ان کی, جو پارٹی چھوڑ چکے. ایون دو ان کا اپنا پرسنل ووٹ بینک نہیں تھا, ہم لوگوں کو پریفر کیا گیا تھا کہ سنس ہمارا اپنا پرسنل ووٹ دونوں حلقوں میں موجود تھا کہ ہمیں ٹکٹ دے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ ایسی سچویشن تھی نہیں کہ آپ بس پارٹی کا ووٹ لے کے آپ جیت سکے. ابھی بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ اب سنس وہ پارٹی میں نہیں رہے وہ حقانی صاحب, تو انہوں نے الیکشن لڑنے کا اپنا ریجیکٹ کر دی کہ میں الیکشن لڑوں گا نہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے پیچھے عوام نہیں ہے, لوگ ان کو پسند نہیں کرتے, ان کا اپنا ووٹ بینک نہیں ہے, تو آپ ایک پارٹی ووٹ بینک کے ذریعے الیکشن نہیں جیت سکتے. محترمہ آپ ماشاءاللہ PTI سے منسلک ہیں,
بڑی ظلم و جبر برداشت کر رہی ہیں، خان سے محبت ہے، پارٹی سے محبت ہے، یا علاقے کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں؟ یہ دونوں چیزیں ہیں. میں پاکستان ہم جب آئے ہم عمران خان کی کو کافی دیر سے فالو کر رہے ہیں. جب انگلینڈ میں تھے ان کے وہاں بھی ہم لیکچرز میں جاتے تھے اور ہم لوگ سنس میرے پاس ساری اپرچونیٹیز تھیں باہر. آپ کو پتہ ہے کہ میری تعلیم بھی ایسی تھی اور سب کچھ ایسا تھا کہ مجھے کوئی کسی چیز کی کمی نہیں تھی, نہ والد صاحب کو کوئی پیسے کی کمی تھی کہ ہمیں سیاست میں آنے کی ضرورت تھی. وہ یہی تھا ایک تو عوام کے لیے کچھ کیا جائے اور ایک ہمیں ایک سچا لیڈر ملا ہے. اب ہم سچے لیڈر کے ساتھ ہی چلیں گے. اب ہم کیسے کسی اور کے ساتھ چلے جب ہم نے اپنا جو اپرچونیٹیز تھی ان کو ریجیکٹ کر کے ان کو چھوڑ کے اپنے ملک کے لیے آئے ہیں, تو ہم ایک سچے انسان کے ساتھ ہی چلیں گے نا. محترم عمران خان صاحب جو آپ کے قائد ہیں ان کو 10 سال کی بامشقت قید کا حکم سنا دیا گیا پاکستان کی عدالتوں کی طرف سے. کیا رائے ہے آپ کی؟ سیاسی انتقام ہے یا وہ ملک کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے, کیا کمنٹس دیں گے؟ پہلے تو یہ بات ہے, یہ جو 10 سال کا سائفر کیس ہے یا سب کو پتہ ہے, پوری عوام کو پتہ ہے کہ بہت بوگس کیس ہے, اس کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, اس کی زیرو سگنیفیکنس ہے. تو اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم لوگ ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے, ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جسٹس ہمیں ہی ملے گی, پاکستان میں انصاف ملے گا انشاءاللہ. عمران خان کو اتنے بوگس کیس میں یہ لوگ پھنسا نہیں سکتے. ریسنٹلی بڑے میاں صاحب کی آمد ہوئی ہے آپ کے سٹی بورے والا میں, تو بہت سی سیاسی جماعتوں کی فلیکسیں بینرز اتار دیے گئے ہیں. کیا آپ بھی اس کی زد میں آئے ہیں؟ یہ آپ کے ساتھ ہی معاملہ پیش آیا ہے؟ ہماری تو گاؤں میں بھی جو فلیکسیں لگتی ہیں وہ رات کو یہ لوگ جا کے اتار دیتے ہیں. یہ تو آپ کہہ رہے کہ جو جلسے کے ٹائم پہ تو اتاری ہے, وہ تو علیحدہ بات ہے. ہر روز یہ لوگ اتنے بکھلائے ہوئے کہ ان کی سیاست ہی یہی ہے کہ جی بینرز اتار دو, پولیس تھانے کے دفتروں میں بیٹھ جاؤ. کوئی اس طرح لوگ ووٹ نہیں ڈالنے لگے. لوگوں کو بہت اویئرنیس ہے, سوشل میڈیا کا وقت ہے, بینر اتارتے لوگوں کو اور غصہ آتا ہے, گاؤں سے پھاڑ دیتے. کوئی بات نہیں, ہم لوگوں کو کیا فرق پڑے جب عوام ہمارے ساتھ ہے. آپ کی کمپین جاری ہے, سیاسی دورہ ہے, گھنٹوں کے اوپر مسافت ہے, آپ کی ریلیوں کو روکا جا رہا ہے, آپ کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی دیکھا گیا ہے کہ آپ کی ریلی کو روکا گیا, آپ کے گھر پہ بھی پولیس نے ریڈ کیا ہے. ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو آپ کو پتہ ہے یہ پنجاب پولیس کا یہ غلط استعمال کرتے ہیں. یہ جو یہاں کے کینڈیڈیٹ ہیں یہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں تھانے میں, پھر ان کو پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ ان کو اریسٹ کریں, آپ ان کے جلسے نہ ہونے دیں, آپ ان کی کارنر میٹنگز نہ ہونے دیں, آپ ان کے ریلیز نکالنے دیں. یہ ڈرے ہوئے بکھلائے ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو یہاں جلسہ تھا بری طرح ناکام ہو گیا تھا. لوگ بالکل بھی ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کارنر میٹنگ ان کی ہونے کو تیار نہیں ہے. تو ہماری انڈور کارنر میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں بھی جی پولیس پہنچ جاتی ہے. وہ آ کے کہتی ہے آپ کے پاس اجازت ہے؟ بھائی آپ ہمارے گھر میں گھس رہے ہیں, آپ سے کوئی پوچھے آپ ہمارے گھر میں کس اجازت سے, آپ کے پاس کون سے وارنٹ ہے ہمارے گھروں میں گھسنے کا؟ ہماری ریلی جو تھی عمران خان کی کال پہ تھی, ہم نے ان کی کال پہ پرامن طریقے سے نکالی تھی. نہ ہم نے کوئی اسپیکر یوز کیے, نہ ہم لوگ تو نہیں کہ اگر ہمیں کال ملی عمران خان کے ساتھ کے طریقے انہوں نے ہمیں کال دی ہے کہ نکالنی, تو ہم تو نہیں رکنے لگے. وہ پہلے بکھلائے ہوئے تھے, انہوں نے پہلے ہی صبح کے ہمارے آفس کو توڑ دیے, ہمارے بندوں کو اریسٹ کر لیے. اس طرح سیاست نہیں کی جا سکتی. دس از ناٹ دا وے کہ آپ عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے ان کو ڈرا کے ووٹ نہیں ڈال سکتے. ووٹ ہمارے ضمیر کا ہے, لوگ اپنا سارا غصہ 8 فیبروری کو نکالیں گے. محترمہ آپ گگو سے PP 229 سے الیکشن لڑنا چاہ رہی ہیں. اگر میں گگو کی سابقہ ہسٹری کی بات کروں, سابقہ سیاست کی بات کروں, تو یہاں پہ ہمیں کوئی خاطر خواہ کام نظر نہیں آئے, نہ تعلیم کے اوپر, نہ صحت کے اوپر, نہ روزگار کے اوپر. محترمہ کا کیا ویژن ہے؟ یہاں میرے والد صاحب کے وقت پہ جتنے بڑے کام ہوئے ہیں وہ میرے خیال سے ہو ہی نہیں سکتے تھے کہ اگر وہ سیاست میں نہ آتے. سوئی گیس فار ایگزامپل, ایسے گاؤں میں سوئی گیس پہنچی ہے جو آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے شہروں میں سوئی گیس نہیں ہے. اتنی بڑی فیسلٹی میرے والد نے یہاں پرووائڈ کی انہوں نے, بلکہ جہاں اسکول نہیں تھے وہاں اپنے جیب سے پیسے لگا کے پرائیویٹ زمینیں لے کے بچیوں کو بڑوں کو اسکول دیے. واٹر فلٹریشن, اب جہاں میں گاؤں میں جاتی ہوں وہاں واٹر فلٹریشن سسٹمز ہیں, سیوریج ہے, سولنگ. انہوں نے اتنے کام کیے کہ جہاں جہاں جاتی ہوں یقین کریں کہ دوسری پارٹی نے ایک اینٹ تک نہیں لگوائی.
لیکن ابھی بھی اوبیسلی 10 سال میں بہت زیادہ گیپ آ گیا ہے. اب بہت ضرورت ہے کہ ہم یہی اسی سپیڈ میں کام کریں. ہیلتھ اینڈ کیئر میں ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہمیں اچھے لیول کی گگوں میں یا ہمارے سراؤنڈنگس میں برے والا میں ایک اچھے ہیلتھ اینڈ کیئر کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی جو آپ کو پتہ ہے لوگ کئی سائیوال ان کو جانا پڑتا ہے. ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن سسٹم کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور اپ گریڈیشن آف اسکولس کی بھی بہت ضرورت ہے. اللہ کرے آپ جیت جائیں, اللہ آپ کو اقتدار دے گگوں کا. کوئی ایک اہم موٹو جو آپ سمجھتی ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد فی الفور آپ کرنا چاہتی ہیں؟ ابھی تو یہ آپ کو پتہ یہ الیکشن جو ہے نا ایک ظلم کے خلاف ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم اس سسٹم میں آئیں اور اس سسٹم کو چینج کریں. ابھی تک یہ جو ایم پی کی سیاست چلتی آئی ہے وہ تھانہ کچہری کی, غریب انسان پہ پرچہ کروا دیا, اس کے بعد اس کا پرچہ ہٹا دیا, پھر اس کی سمپتھی ہوئی اس کو ڈرا دیا. یہ چیزیں سب سے پہلے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, ایک سسٹم ان پلیس لانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ جو بھی ہمارے چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ حل کریں گے, اور بڑے پروجیکٹس پہ بھی انشاءاللہ کام کریں گے. محترمہ, ایک ہماری طرف سے اہم سوال ہے, عوام گگوں کی آپ کو ووٹ کیوں دے؟ عوام گگوں مجھے ووٹ دے, میرے والد صاحب کی ایک ہسٹری رہی ہے, ان کا ایک صاف شفاف انہوں نے ایک سیاست کی ہے, کرپٹ فری ہم میں. دوسرے سیاستدان کا پتہ ہے, اب لوگ تنگ آ چکے یہ جو ان کے ڈنڈے, پولیس کے ڈنڈے وغیرہ. اس کے علاوہ عمران خان کا ہمیں ساتھ دینا ہے, ہمیں عمران خان کے ساتھ رہنا ہے. جب عوام اکٹھے کھڑے ہو جائے گی تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا انشاءاللہ. محترمہ, ہر کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے میدان میں اترتا ہے کسی نہ کسی منشور کے اوپر, کسی بیانیے کے اوپر. محترمہ کا کیا بیانیہ ہے, کیا منشور ہے؟ میرا یہی منشور ہے کہ انصاف ہونا چاہیے, ہر ایک کے لیے انصاف ہونا چاہیے, ایک سسٹم ہونا چاہیے. جیسے باہر کے ملکوں میں اگر ہم یہ چیز ٹیکل کر لیتے ہیں, ہم ہر ایک کو ایک سسٹم ان پلیس کر لیتے ہیں, ہیلتھ اینڈ کیئر میں زیادہ کام کرتے ہیں, تو پھر اور ایجوکیشن میں, یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ہیلتھ اینڈ کیئر ہونی چاہیے, اس کے بعد ایجوکیشن کہ ہماری جو عوام ہے وہ آگے نکل سکے, اور تیسری جو ہمارے سسٹم ان پلیس ہو کہ ہر ایک کے لیے قانون برابر ہے. یہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے. محترمہ, 2018 کے الیکشن کے بعد پاکستان کے اندر مہنگائی عروج پر دیکھی گئی ہے, ابھی تک وہ ریکارڈ قائم ہے. کیا سمجھتے ہیں ذمہ دار پی ٹی آئی ہے یا پی ڈی ایم ہے؟ لوگوں کی چین گوئیاں کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی ذمہ دار ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, جب 2018 کے بعد آپ کے سامنے کہ کرونا کا ٹائم آیا, پوری دنیا میں ایک شٹ ڈاؤن سسٹم ہوا جس کی وجہ سے ہر جگہ مہنگائی ہوئی, لیکن اس کے باوجود عمران خان کے دور میں مہنگائی کو بہت کنٹرول رکھا گیا. جیسے ہی عمران خان کو انہوں نے اتارا ہے, پچھلے 18 مہینے سے 3 گنا مہنگائی بڑھ گئی. ہر روز 13 روپے 14 روپے فیول بھی اوپر جا رہے, جس سے آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. کسان پس رہے, لوگوں سے جو صحت کارڈ لے لیے, اور اس طرح کی ساری جو بھی عمران خان نے فیسیلیٹیشن دی ہوئی تھی وہ سب کچھ انہوں نے بند کر دی ہے. اب یہ سب کچھ لوگوں پہ ہی ٹیکسیشن لگ رہی ہے, گیس کے بل بڑھ رہے, بجلی کے بل بڑھ رہے, اتنی مہنگائی کر دی کہ لوگوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہی پی ڈی ایم کا کام ہے. آپ ٹکٹ ہولڈر ہیں پی ٹی آئی کی. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ دیکھی جائے, کسی سیاسی پارٹی کے اوپر اتنا تشدد نہیں کیا گیا, اتنا سیاسی انتقام نہیں لیا گیا. کب تک قائم رہیں گے؟ کیا عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اگر کوئی مشکل وقت مزید آتا ہے؟ ہم پچھلے 9-10 مہینے میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, اور ہم کھڑے رہے. کسی کو نہیں پتا تھا الیکشن آئے گا نہیں آئے گا. یہ بھی سپریم کورٹ کے بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے الیکشن کروائے, اور ہم کھڑے رہیں گے. کیونکہ ایک تو ہم لوگ یہاں نہ سیاست میں پیسے کمانے کے لیے آئے ہیں, نہ ہم کسی کا برا کرنا ہے, تو ہم سچے انسان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, نہ ہم نے کبھی کرپشن کی ہے, نہ ہمیں کسی چیز کا ڈر ہے. ہم بالکل کوئی ڈر نہیں. اگر ہم حق سچ میں کھڑے ہیں تو ہم کھڑے رہیں گے. ہم انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. کیا لگتا ہے الیکشن ہوں گے؟ الیکشن تو ہو جائیں گے, یہ تو کمپلیٹلی اب پیچھے کچھ دن نہیں رہ گئے, لیکن جب سارا سسٹم مہینہ پہلے بھی پتا تھا کہ سپریم کورٹ نے اناؤنس کر دی, تو الیکشن تو ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ. کیا الیکشن فیئر ہوں گے؟ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے. آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن والے دن یہ جنرل الیکشن ہے, اس میں ہم بہت پر امید ہیں کہ دھاندلی کم سے کم ہوگی, اور ہماری جو عوام ہے وہ انشاءاللہ
دھاندلی ہونے نہیں دے گی کسی بھی پولنگ اسٹیشن میں. محترمہ آج کا میرا آخری سوال, آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے, گگو کی عوام کے نام وائس آف پنجاب پر پلیٹ فارم سے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں آئندہ الیکشن کے حوالے سے, ووٹوں کے حوالے سے, ترقی کے حوالے سے؟ آپ ووٹ ضرور ڈالیں, اپنا ووٹ آپ نے ضائع نہیں کرنا. پہلا کام صبح جا کے آپ اپنا ووٹ ڈالیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ظلم کے خلاف الیکشن ہے. آپ نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے یہ اوبیسلی آپ کی مرضی ہے, لیکن آپ کے پاس دونوں کینڈیڈیٹس سامنے موجود ہے, اور جو زیادہ آپ کو پوٹینشیل جس میں لگتا ہے اور جس میں زیادہ سچائی لگتی ہے انشاءاللہ اسے ووٹ ڈالیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ ساری عوام ہمارے ساتھ ہے, اس لیے ہی یہ لوگ بخلائے ہوئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, ٹی وائس آف پنجاب کے ساتھ محو گفتگو تھی محترمہ عارفہ نذیر جٹ صاحبہ پی پی 229 سے. انشاءاللہ ٹی وائس آف پنجاب بہت جلد ملے گی ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئے سوالات اور نئے جوابات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیم وائس آف پنجاب کو اجازت دیں. اللہ حامی و ناصر.